اس دورے میں ایرانی صدر نے بنیادی طور پر 3 معاملات پاکستانی ٹاپ لیڈرشپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں وہ آئل ٹینکرز جو ایرانی بتائے ہوئے راستے سے ہٹ رہے ہیں، ان پر اٹیکس جاری ہیں۔ کیا پاکستان کو ایران امریکہ جنگ رکوانے کا انعام چند آسان قرضوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا؟ کیا یہ خبر درست ہے کہ ایران تاریخ کا سب سے بڑا فلوٹنگ آئل پلیٹ فارم بنا چکا ہے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اسرائیلی دھمکی میں کتنی صداقت ہے؟ اسرائیل، امریکہ اور ایران اس وقت بھلا کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ UN رپورٹ کے مطابق اسرائیل غزہ میں فلسطین میں بچوں کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ جو کچھ بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کھیل کا وہ حصہ ہے جو صرف نومبر تک چلے گا، اور اس کے بعد الیکشنز کے ریزلٹس فیصلہ کریں گے کہ جنگ لازمی ہے یا امن چاہیے۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ۔ جس طرح ایرانین پریزیڈنٹ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان میں استقبال ہوا، یہ استقبال کم اور غیر معمولی جشن فتح زیادہ لگ رہا تھا۔ خاص طور پر پاکستانی گورنمنٹ نے جس طرح اسے پھر پوسٹ پروڈکشن کر کے ایک نغمگی عطا کی، جس طرح اسے مارکیٹ کیا گیا آفیشیل چینلز سے، یہ محض تھیٹر پرفارمنس نہیں لگتی تھی۔ پاکستان نے دراصل ایران کو خطے میں اپنا دفاعی ساجھیدار، سیکیورٹی پارٹنر بنانے کا ایک سگنل دیا ہے، ایک اعلان کیا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے مغرب میں، ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ترکی تک چلے جائیں، ایران ہی اس سب کے بیچ میں سب سے طاقتور ملک ہے۔ اگر یہ ریجن کے باقی ممالک کے ساتھ مل کر سٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں تو سمجھیں یہ پورا ریجن ایک لانگ ٹرم کے لیے سٹیبل ہو گیا، یہاں امن، پائیدار امن آ گیا۔ یہ استقبال اور دورہ ایرانی صدر کا دراصل اسرائیل کے پھیلتے ہوئے عزائم کے مقابلے میں بھی ایک طاقتور اتحادی کی سپورٹ تھی، یعنی ایران کی اسرائیل کے مقابلے میں سپورٹ تھی جو پاکستان نے دنیا کو دکھائی۔ حالانکہ ابھی پاکستان نے ایران اور امریکہ میں جو سیز فائر کروایا ہے، MOU سائن کروایا ہے اپنی میڈیشن میں، تو یہاں تو پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نیوٹرل نظر آنے کی ضرورت تھی، ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ لیکن ایرانین ٹاپ لیڈرشپ کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ تو یہ نہیں بتا رہا، وہ تو دکھا رہا ہے کہ جیسے ہم نے ایران کی جیت میں، اس کی فتح میں کردار ادا کیا ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ اسی لیے تمام پاکستانی، پرشین اور عربک نیوز پیپرز جو ہیں وہ اسے ایک تھینکس گیونگ، شکریہ ادا کرنے کا دورہ ہی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں شکریہ کے علاوہ بھی اس دورے کے دوران ایران اور پاکستان میں 3 اہم باتیں لازمی ہوئی ہوں گی، ڈسکس ہوئی ہوں گی، گو کہ ان کی زیادہ تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن لاجیکلی انہی 3 پر پاکستان اور ایران کے درمیان اگلے آنے والے مہینوں اور برسوں میں مذاکرات چلیں گے۔ پہلی یہ کہ جو 14 نکاتی MOU سائن ہوا ہے، جو اسلام آباد میمورنڈم سائن ہوا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر امریکہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اسٹریٹ آف ہرمز سمیت تمام ایرانی لیوریجز کو ایران کتنا استعمال کر سکتا ہے کہ امریکہ پر دباؤ بھی بڑھتا رہے لیکن معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بھی نہ جائیں۔ دوسری اس سے بھی اہم بات یہ کہ جو نیا فریم ورک پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، مصر اور ترکی مل کر بنا رہے ہیں اس ریجن کے لیے، اس میں ایران کو بھی شامل کیا جائے۔ یہ ایرانی صدر نے کہا بھی ہے، انہوں نے اس کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ کیسے کیا جائے اس پر بات ہوگی اور ہوتی رہے گی اگلے کچھ مہینوں میں۔ تیسری بات یقیناً یہ کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن تھی، جو وہ منصوبہ تھا پیس پائپ لائن، اس کو بحال کر دیا جائے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو 1950 سے، یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد سے اب تک گفتگو میں تو چلا آ رہا ہے، یعنی 1950 میں، پھر 90 کی دہائی میں آیا، پھر 2010-11 میں پریزیڈنٹ زرداری کے دور میں آیا، اور اب پھر دوبارہ اسے 2014 تک مکمل ہونا تھا۔ 2014 تک ایران کے جنوب مغرب میں وہ شہر پلانٹ سے یہ بندر عباس جو ایران کی ہے وہاں تک آنا تھا، وہاں سے پھر پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور وہاں سے پھر انڈیا تک اس نے جانا تھا کئی شہروں۔ 2775 کلومیٹر کی 2775 کلومیٹر کی یہ امن پائپ لائن ایران نے 2012 میں 2012 میں مکمل کر دی تھی، مگر چونکہ ایران پر امریکی پابندیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے اسے شروع کرنا مشکل کام تھا۔ پاکستان کے لیے امریکہ کی پابندیوں کو ڈیفائی کرنا آسان نہیں تھا۔ اب چونکہ حالات بدل رہے ہیں، امریکہ ایران سے جنگ ہار چکا اور اسلام آباد میمورنڈم میں شامل کر دیا گیا کہ ایران سے پابندیاں بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ ختم ہوں گی۔ ویسے بھی مڈل ایسٹ کی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ ارینج کیا جا رہا ہے سیکیورٹی سیٹ اپ کو، تو US کی پابندیاں لگانے اور نافذ کرنے کی صلاحیت بھی بہت کم ہو چکی ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اسی لیے یہ گیس پائپ لائن پیس منصوبہ جو ہے، اس میں دوبارہ جان بھرنا دونوں ممالک کے لیے ممکن ہوا ہے۔
تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے جس پر لازمی بات ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ تینوں ملکوں کے فائدے میں ہے اور اس پر آپ پیش رفت آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ تینوں کیوں؟ کیونکہ اس منصوبے میں دوستوں پہلے بھارت بھی، انڈیا بھی شامل تھا، لیکن نریندر مودی کی پرائم منسٹرشپ میں یہ منصوبہ ذرا دب گیا۔ ظاہر ہے کچھ پاکستان کی غلطیاں بھی تھیں، انڈیا اعتماد نہیں کر رہا تھا، اور کچھ نریندر مودی کے انتہا پسند جو سپورٹرز ہیں، ہندوتوا کے جو لوگ ہیں، ان کے دباؤ نے بھی اسے روک رکھا تھا۔ انڈیا کی گورنمنٹ پر ایک دباؤ تھا، ظاہر انہی کی مدد سے وہ الیکشن جیتتے ہیں۔ لیکن اب بدلے حالات میں ہمیں امید ہے کہ انڈیا بھی اسے جوائن کرنا چاہے گا، کیونکہ اس میں تینوں کا، ایران، پاکستان، انڈیا، تینوں کا فائدہ ہے، انڈیا کا بھی فائدہ ہے۔ ایک ہلکی سی امید کی کرن ہمیں اس لیے نظر آئی ہے کہ بھارت سے دو خبریں بہرحال آئی ہیں۔ ایک خبر ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے پلیٹ فارم سے چل رہی ہے کہ بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو، سندھ طاس معاہدے کو بحال کرنے کی آفر کی ہے اور بدلے میں پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈین ایئر لائنز کے لیے اپنی ایئر سپیس کھول دے، یعنی انڈین جہازوں کو پاکستانی فضا سے گزرنے کی اجازت دیتے، کیونکہ اس سے وہ نقصان ہو رہا ہے جو لانگ ٹرم میں ایئر انڈیا کو کنگال کر سکتا ہے، بلکہ کر رہا ہے۔ پچھلے سال رائٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق ایئر انڈیا کو 600 ملین $60 کروڑ سالانہ نقصان پہلے سے ہو رہا تھا، مئی کی بات ہے، جو کہ اب ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے اور ایران پر امریکی حملوں کے باعث دگنا نقصان ہو گیا۔ یہ 600 ملین سے زیادہ نقصان ہو گیا، یہ بھی رائٹرز کی رپورٹ ہے۔ انڈین ایئر لائن 10 دن میں اس خبر کے مطابق 1230 شیڈیولڈ فلائٹس کو آپریٹ نہیں کر پائی، اور یہ 64% فلائٹس تھیں جو مڈل ایسٹ میں، یورپ میں اور نارتھ امریکہ کی تھیں، یعنی منافع بخش پروفیٹیبل فلائٹس تھیں۔ دوستو آپ کے ذہن میں رہے کہ ایئر انڈیا کو نریندر مودی کے فیورٹ اور فائنینشیل سپورٹر ٹاٹا گروپ نے 2022 کے قریب خرید لیا تھا، اور وہ تب سے اب تک اسے پروفیٹیبل نہیں بنا پائے، بلکہ نقصان ڈبل ہو رہا ہے۔ یہاں ان کا پرسنل انٹرسٹ بھی نریندر مودی کا آ گیا ہے کہ وہ ایئر لائن کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اور اپنے فائنینشیل سپورٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے تعلقات کو نارمل کریں۔ پھر دوستو اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھیں تو ظاہر ہے انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ معطل ہونے سے پاکستان کا معاشی نقصان بہت زیادہ ہوگا اگر یہ پانی رک گیا، کیونکہ ابھی تک تو انڈیا کے لیے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ وہ سارا پانی روک دے یا زیادہ پانی روک دے۔ لیکن اگر بھارت نے کسی وقت پاکستان کے دریا بند کرنے کی کوئی عملی صورت نکال لی یا اس حد تک وہ گیا، تو پھر خوفناک صورتحال کا سامنا ہوگا، جس سے نہ صرف پاکستان کا بلکہ دونوں ممالک کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، جنگ لازمی ہو جائے گی۔ یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور دنیا جانتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بھی اسے دہرایا تھا اور انڈیا کی طرف سے بھی سخت جواب آیا تھا، یعنی یہ کافی ایک سینسٹیو معاملہ ہے دونوں ممالک میں۔ تو انڈس واٹر ٹریٹی کا بحال ہونا اور انڈین ایئر لائنز کے لیے پاکستانی ایئر سپیس کو دوبارہ کھولا جانا ایک پازیٹیو سائن ہوگا کہ دونوں ممالک جنگی مائنڈ سیٹ سے، ایک جنگوازم سے اور اس سچویشن سے باہر آ رہے ہیں۔ پھر دونوں میں چونکہ زمینی تاریخی رشتہ بھی بہت پرانا ہے، تو ہمارا خیال ہے، ایک وشفل تھنکنگ، ایک ہوپ ہے کہ جب بھی دونوں ملکوں میں برف پگھلے گی، پاکستان انڈیا میں، تو شاید بہت تیزی سے پگھلے۔ عین ممکن ہے کہ یہ 2026 اور 27 وہی وقت ہو جب یہ پگھلنا شروع ہو جائے، اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن آپشن بھی تعلقات نرم کرنے کی ایک اور وجہ بن جائے۔ آخر دونوں کو، یعنی پاکستان اور انڈیا کو، سستی گیس اور کسی مڈل ایسٹرن جنگ کی صورت میں مسلسل ان انٹرپٹیڈ سپلائی کی اشد ضرورت تو ہے، دونوں کی آبادی تو بہت زیادہ ہے۔ پھر ایران سے بہتر کوئی دوسرا زمینی راستہ بھی ان دونوں ممالک کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی، ابھی اس کے لیے کافی وقت چاہیے، ابھی کم از کم 2 برس اس کو اور لگیں گے، یہ اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوگی۔ کسے خبر کہ کل کیا حادثہ کہاں کیسے ہو جائے، کیا اس کے رزلٹس ہوں۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے 9/11 سے لے کر 7 اکتوبر اور پھر 27 فروری 27 فروری 2026 تک، یہ کون سا کل ایک دن پہلے کسی نے سوچا تھا؟ کسے خبر تھی کہ یہ واقعہ بھی ہونا تھا، کہ کھیل کھیل میں ایک حادثہ بھی ہونا تھا۔ حادثے کسی بھی وقت ایسے نئے واقعات کو، مزید واقعات کے تسلسل کو جنم دے سکتے ہیں جو اس وقت آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اس وقت بھی جب متفقہ ایگریڈ MOU پر عمل کیسے کرنا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے ہمارے سامنے دنیا میں۔ آئل پرائسز بھی جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ چکی ہیں، اس کے قریب۔ بظاہر آپ نے ہرمز بھی کھول دی گئی ہے، لبنان میں سیز فائر بھی آن پیپر تو ہو چکا ہے، مگر سب کچھ ٹھیک کہاں ہے؟ آج پھر اسرائیل نے لبنان میں 7 لوگوں کو ہلاک کیا ہے، قتل کیا ہے۔ وہاں ساؤتھ میں المنصوری گاؤں کے تمام لوگوں کو نکل جانے کا حکم دے دیا ہے، انہوں نے پرچیاں پھینکی ہیں تاکہ اس بستی کو بھی فلیٹ کر کے اسرائیلی سیکورٹی زون کے نام پر گریٹر اسرائیل کو تھوڑا اور آگے بڑھایا جا سکے، نارتھ میں لبنان کی طرف، اسرائیل کے نارتھ۔ ایران نے بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے 3 جہازوں کو زبردستی واپس بھیج دیا ہے ابھی 24 گھنٹے میں۔
IRGC نے پرشین گلف میں آنے والے اور جانے والے ہر جہاز کو وارننگز دینا شروع کر رکھی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں اس وقت بھی ایرانی اور IRGC ہی کا کنٹرول ہے، ایران ہی کا قانون نافذ ہے، کوئی بھی ہمارے بتائے ہوئے راستوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے، وارننگز دی جا رہی ہیں اسپیکر پر یعنی ریڈیو سگنلز پر۔ اس وارننگ کے بعد کل ایک جہاز نے عمان کے قریب سے، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پروجیکٹ فریڈم ہے اس کے ذریعے عمان کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی تو اس پر IRGC نے اٹیک کر دیا، اس پر حملہ کیا، انہوں نے میزائل مارا اس پر۔ یعنی معاملات میں اس سال نومبر تک تھوڑی سی نرمی تو آئی ہے، لیکن یہ تمام جو بھی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گرمی ابھی تھمی نہیں ہے۔ ایران نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کو قبول کرنے سے یکسر انکار کر رکھا ہے اور کسی بھی حد تک جانے کی بات کی ہے اگر یہ حملے لبنان پر اسرائیل کے بند نہ ہوئے۔ امریکہ MOU کے پوائنٹس کے مطابق اپنے بیبی کو روکنے میں آج تک ناکام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایران تو نہیں لیکن اسرائیل اور ایران کسی بھی وقت ایک کھلی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر اگر اسرائیل کو زیادہ نقصان ہوتا ہے تو پھر امریکہ کو آنا پڑے گا۔ اسرائیل کے اکتوبر الیکشنز اور امریکہ کے نومبر الیکشنز کے بعد امریکہ اور ایران بہرحال فل فلیج وار میں جا سکتے ہیں، ان کے درمیان ایک کھلی جنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کی سلائس بائی سلائس کلنگ انہوں نے کرنی ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے، فیزڈ کلنگ۔ کیونکہ جو کچھ بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن اور اکتوبر کے کالونیل سیٹلر پروجیکٹ اسرائیل کے الیکشنز کے لیے ہی ہو رہا۔ جیسے ہی یہ دونوں مرحلے گزر جائیں گے آپ صورتحال میں 180 کے اینگل سے تبدیلی دیکھیں گے، جس کو کہ الیکشن کے رزلٹس بیسیکلی گورن کریں گے۔ امریکہ اور زائنو سیٹلر پروجیکٹ یہ دونوں ایران کی سلائس بائی سلائس کلنگ کی طرف دوبارہ ضرور پلٹیں گے، جس حد تک ان میں طاقت ہوگی، جس حد تک کر سکیں گے، اس کے لیے آج نہیں تو کل یہ آئیں گے۔ اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران ان درمیانی 5 مہینوں میں تیاری کر رہا ہے، ویسے باقی بھی یہی کر رہے ہیں بائی دا وے۔ مثلاً آپ ایران ہی کی بات پہلے کریں کیونکہ اس کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو ایران پہلے اس وقت جو کر رہا ہے وہ اپنے انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز کو اور گہرائی میں لے جا رہا ہے، وہ مزید چھوٹے ڈرونز اور شارٹ ٹو لانگ ٹرم رینج میزائلز مسلسل بنا رہا ہے، یزد شہر میں موجود میزائل سٹیز جیسے مزید ڈیپوز بنا رہا ہے۔ آج کل آئل کی فروخت چونکہ اس کی کھلی ہے، اس کے اوپر سے پابندیاں ختم ہیں ایک خاص فروخت کے لیے، تو اس سے حاصل ہونے والی ایک ایک پینی کو، بلکہ ایک ایک ڈیجیٹل کرنسی کے ایک ایک ڈیجٹ کو، اس بات پر ایک ایک بٹ کو ان کو اس بات پر خرچ کر رہا ہے کہ نومبر کے بعد اگر جنگ دوبارہ ہوتی ہے تو بھرپور جواب دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کچھ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی تیز کر رہا ہے، کچھ نئی قسم کی۔ مثلاً اسی سلسلے میں ایک بہت اہم اپڈیٹ ایرانی نیوز سائٹس اور اس سے جڑے پلیٹ فارمز پر گردش کر رہی ہے، یہ اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ایران نے خلیج فارس میں پرشین گلف میں رشاد آئل فیلڈ پر تاریخ کا سب سے بھاری آف شور پلیٹ فارم نصب کر دیا ہے، مطلب کچھ 6200 ٹن کے برابر وزنی پلیٹ فارم لگا دیا ہے۔ یہ فلوٹنگ پلیٹ فارم ہے، تیرتا ہوا ہے، موویبل ہے، مستقل نہیں ہے ایک جگہ، اور سارے کا سارا ایرانی انجینئرز نے ایران میں تیار کیا ہے اور خود انسٹال کیا ہے۔ یعنی یہ کہ ایران نے ساحل سے دور سمندر میں پرشین گلف میں تیل مل جانے کے بعد کے مرحلے یعنی پروڈکشن کے لیے پلیٹ فارمز کی تعداد بڑھانا شروع کر دی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ پرشین گلف خلیج فارس سے UAE، سعودی عرب اور قطر ایران سے کہیں زیادہ آئل اینڈ گیس نکال لیتے تھے، کیونکہ ان پر کوئی پابندیاں تھیں، وہ دنیا کے بیسٹ ایکسپرٹس کو بلا لیتے تھے، بیسٹ اکوپمنٹ خرید لیتے تھے اور اپڈیٹ بھی کر لیتے تھے، اور زیادہ اچھی مائننگ کر لیتے تھے، زیادہ اچھی ڈرلنگ کر لیتے تھے۔ پھر یاد رکھیں کہ سمندر کے نیچے جو انرجی ریسورسز ہیں، تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، وہ ایک طرح سے تیرتی ہوئی زیر زمین جھیلیں ہی ہیں۔ مطلب خلیج فارس میں سمندر کا پانی ہے، اس کے نیچے پھر سخت چٹانی تہیں ہیں، لیئرز ہیں، اس کے نیچے پھر گیس ہے اور سب سے نیچے پھر آئل۔ یہ پورا علاقہ اوپر سے تو تمام خلیجی ممالک کے درمیان بٹا ہوا ہے، ایک تقسیم ہمیں نظر آتی ہے کہ اتنے نوٹک مائلز تک جو سمندر ہے فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، لیکن زیر زمین اس کے نیچے، سمندر کی تہہ کے نیچے جہاں آئل اینڈ گیس فیلڈز ہیں، جہاں ان کا خزانہ ہے، وہاں تو لکیریں نہیں کھینچی جا سکتی۔ جیسا کہ ہوا کی حد بندی، اس کی تقسیم تو نہیں ہو سکتی، پانی کی لہروں پر تو کوئی لکیریں نہیں کھینچی جا سکتی، تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ہوتا یوں ہے کہ جو ملک اپنی سائیڈ سے سمندر کے نیچے سے تیل اور گیس نکال لے اور زیادہ مشینری اور مہارت استعمال کر لے، وہ تھوڑی ترچھی ڈرلنگ بھی کرتا ہے، اور دوسرے ملک یعنی یہاں مراد ایران، اس کی سائیڈ سے بھی انرجی ریسورسز کا ایک حصہ کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ممالک کر رہے ہیں۔ حالانکہ جغرافیکلی اگر آپ صرف اوپر سے دیکھیں، سطح سے، سمندر سے، تو زیادہ جغرافیہ تو ایران کے پاس ہے، تو سب سے زیادہ فائدہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔
اب تک ایران کے پاس پابندیوں کی وجہ سے نہ تو اچھے کلائنٹس تھے، نہ ہی اتنی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی ایکسپرٹس اس کے پاس آتے تھے۔ ایران نے اس کا حال ہی میں یہ نکال لیا ہے اپنے اوپر جو مسلسل پابندیاں تھیں ان سے سیکھتے ہوئے، کہ یہ جو پوسٹ بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ اس نے تیرتے پلیٹ فارمز خود بنانا سیکھ لیے ہیں اور بنا رہا ہے۔ دوستو، آئل پروڈکشن کے لیے سمندر کی سطح پر تیرتے یہ پلیٹ فارمز اس لیے اہم ہیں کہ ہر گیس یا آئل فیلڈ ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے برسوں برس تک ڈرلنگ جاری رکھی جا سکے۔ 10 20 یا 30 سال تک یہ جگہ انرجی فراہم کرتی رہتی ہے۔ کچھ سائٹس چند ماہ تک یا سال کے لیے ہی ایکٹیو ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ تو ان شارٹ ٹرم ریسورسز کے لیے مستقل اور مہنگی پروڈکشن انسٹالیشنز، وہ جو کھمبے لگے ہوتے ہیں سمندر میں، وہ انسٹال کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ فلوٹنگ پلیٹ فارمز یا تیرتے پلیٹ فارمز جدید طریقہ ہے۔ انہیں ایک آئل یا ایک گیس فیلڈ پر کچھ سال یا کچھ ماہ کے لیے انسٹال کر دیا جاتا ہے، پروڈکشن کی جاتی ہے، پھر تیل کا کنواں جب خشک ہو جاتا ہے اس جگہ سے تو اسے ڈسمنٹل کر کے سمندر میں جہازوں سے کھینچ کر کسی نئی جگہ پر لے جایا جاتا ہے، جہاں سے تیل یا گیس کا کوئی اور چھوٹا یا بڑا ذخیرہ دریافت ہو گیا ہو، وہاں اس کو جا کر فکس کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے انہیں فلوٹنگ پلیٹ فارم کہتے ہیں۔ یہ ملک کی بہت بچت کرتے ہیں اور تھوڑی قیمت میں زیادہ انرجی اس کو فراہم کر دیتے ہیں جس کو بیچ سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہر نئی دریافت شدہ فیلڈ کے لیے نئے سرے سے ملینز آف ڈالر یا بلینز آف ڈالر کا خرچ آپ کو نہیں کرنا پڑتا۔ ایک ہی خرچے میں کئی پروڈکشن پوائنٹس بھگتا لیے جاتے ہیں ایک ہی مشین سے۔ پھر چونکہ یہ صلاحیت اس کی انڈیجنس ہے، اس کی اپنی ہے، تو وہ اسے بڑھا بھی سکتا ہے، زیادہ پلیٹ فارمز بھی بنا سکتا ہے۔ اس جیسے اور پلیٹ فارمز بنانے کے بعد اگلی چند دہائیوں تک، جب تک پرشین گلف میں آئل اینڈ گیس ہے، ایران بہت زیادہ دولت کما سکتا ہے اگر وہ ان جنگجوؤں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ایرانی رپورٹ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں صرف 8 ممالک ایسے ہیں جو سمندر سے تیل نکالنے والے اتنے بڑے فلوٹنگ پلیٹ فارم، تیرتے پلیٹ فارمز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایران اب ان میں شامل ہو چکا ہے۔ یعنی 8 ایٹمی پاورز اور 8 ہی ہیوی فلوٹنگ پلیٹ فارمز بنانے والے ممالک۔ جسٹ کیڈنگ، یہ یقیناً اس سے زیادہ ممالک ہیں، بہت سے ممالک بنا رہے ہیں، 8 سے زیادہ ہیں، اور کئی ممالک یہ زیادہ اس لیے ہیں کہ کئی ممالک صرف اس کے مشکل پارٹس بناتے ہیں اور آسان پارٹس تھرڈ پارٹی سے تیار کرواتے ہیں۔ ہاں، اتنا کریڈٹ ہمیں ایران کو لازمی دینا پڑے گا کہ اس نے دنیا بھر کی پابندیوں کے باوجود یہ اپنی صلاحیت حاصل کی ہے کہ وہ اتنے بڑے 6200 ٹن وزنی فلوٹنگ پلیٹ فارم بنا رہا ہے، خود بنا رہا ہے، انسٹال کر رہا ہے، جو کہ ہائیلی سکلڈ انجینئرنگ کا ایک کام ہے۔ سیز فائر کے دنوں میں ایران یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں۔ امریکہ تو فی الحال، اور اگر درست الفاظ میں کہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ سب سے بڑھ کر جو ایک کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ کسی طرح نومبر کے الیکشن میں ووٹرز تک یہ تاثر نہ جائے کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ کسی بھی طرح نومبر کی ووٹنگ سے پہلے اسٹیٹ آف ہرمز ہر وقت کھلی رہے، یہ تاثر جاتا رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ امریکہ میں گیس پرائسز جنگ سے پہلے کی سطح پر یعنی $4 کے آس پاس ہی رہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایران سے نومبر کے بعد والی لڑائی کے لیے، ہونے والی لڑائی کے لیے بھرپور تیاری رکھی جا سکے۔ جب زخم بھر جائیں تو دوبارہ جنگ کریں، بھر جائیں گے جب زخم تو آؤں گا دوبارہ، میں ہار گیا ہوں جنگ مگر دل نہیں ہارا، بقول ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب دیکھیں، اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کا چانس اس لیے زیادہ ہے مڈ ٹرم میں کہ ان کے ملک میں اور بیبی کے ہاں اخبارات میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شکست خوردہ ہیں، لوزر ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل میں تو یہ سروے بھی چھپا ہے کہ 92.1%، 92.1% اسرائیلیوں کے نزدیک ایران ہے جو اس جنگ کا فاتح ہے، امریکہ نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے۔ ویکیپیڈیا نے بھی کچھ دن پہلے تک اس پیج میں جو ایران اسرائیل وار تھی، اس میں ایران کو فاتح لکھ دیا تھا، لیکن اب انہوں نے اس کو چینج کر کے ڈسپیوٹڈ لکھ دیا۔ مطلب امریکہ کی فتح وہ پھر بھی نہیں لکھ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ تاثر ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، ان 5 ماہ میں کرتے رہیں گے۔ ابھی انہوں نے ایران کو ایک نئی مارکیٹ بھی ایک ویڈیو میں، ایک انٹرویو میں قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایران بھی تھوڑا کول ہو اور اس کے خلاف سخت باتیں نہ کرے جس سے ان کی شکست ظاہر ہو۔ تو دوستو، ایران اور امریکہ کے بعد ویسٹ کا بیبی کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل اکتوبر کے الیکشن کے بعد جن علاقوں میں نیتن یاہو نے، یعنی کوئی بھی ان کا الیکشن جیت سکتا ہے، جو بھی جیتے گا اس کے لیے اسرائیل یہ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو نے جن علاقوں پر اب تک قبضہ کیا ہے، لبنان کے جن علاقوں میں، غزہ، ویسٹ بینک اور شام میں، اور ایسٹ یروشلم کے جن علاقوں میں، ان پر مستقل قبضہ کیسے رکھنا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر وہ یہ پلان کر رہا ہے کہ ایران نے اس جنگ کے دوران جو طاقت حاصل کر لی ہے، جو ایک گلوبل پاور یا ریجنل بڑی پاور بن کر سامنے آیا ہے، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ پرسیپشن اس کا کیسے ریورس کرنا ہے، کیسے اس کو واپس لینا ہے۔
عین ممکن ہے کہ ان کے ایکسٹریمسٹ مائنڈز 9/11 جیسا کوئی نفسیاتی اتنا زوردار اثر پیدا کرنے والا ایک اور واقعہ بھی سوچ رہے ہوں، اس پر بھی غور کر رہے ہوں، کیونکہ انہیں ایک جسٹیفیکیشن اس وقت بہرحال چاہیے جس کے پردے میں وہ غزہ جینوسائیڈ اور اپنے خلاف بننے والے عالمی جو ایک ماحول ہے، جو فضا بن گئی ہے دنیا کی یوتھ میں ان کے خلاف، اس کو کسی طرح دھندلا سکیں۔ وہ اس وقت جاسوسی میں، منوپلی میں اور ویپن انوینٹری میں، یعنی اسلحے کی تعداد میں UAE جیسے ممالک کو ساتھ رکھنے میں، صومالی لینڈ کو ساتھ رکھنے میں مصروف ہیں۔ اس دوران غزہ پر مکمل 100% قبضے کے لیے انہوں نے لائیو جینوسائیڈ کی سپیڈ بھی تیز کر دی ہے ود دا ہیلپ آف ویسٹرن امریکہ۔ اقوام متحدہ کے خصوصی کمیشن نے 100 صفحات کی 100 پیجز کی ایک انکوائری رپورٹ مکمل کی ہے اور اسے پریس کانفرنس میں پیش کیا ہے، اقوام متحدہ کے اجلاس میں پیش کیا ہے۔ ان کی پریس کانفرنس میں چیئرمین کمیشن نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم انڈسپیوٹیبل ایویڈنس، بغیر کسی شک و شبے کے اس نتیجے پر، اس ثبوت پر پہنچے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی بچوں کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کر کے قتل کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ پیش کرنے والے کمیشن کے جو چیئرمین ہیں دوستو، یہ سرینواسن مورالی دھر ہیں۔ یہ ایک انڈین ڈپلومیٹ ہیں اور یہ وہی کمیشن ہے جس نے اسرائیل کے جینوسائیڈ کو ایکسپوز بھی کیا تھا اور اسے اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے فریم ورک میں ثابت بھی کیا تھا۔ اسی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے 7 اکتوبر 2025 تک کم از کم 20,189 20,179 فلسطینی بچے قتل کیے جا چکے ہیں، جو غزہ جینوسائیڈ کے کل جانی نقصان کا 30% بنتے ہیں، 30%۔ جبکہ اسی دوران ویسٹ بینک میں اسرائیلی ہیومن رائٹس کے مطابق، یعنی اسرائیلی ہیومن رائٹس کے مطابق، جی ہاں، ان کے مطابق 236 بچوں کو قتل کیا جا چکا ہے، وہ جگہ جہاں جنگ جاری نہیں ہے۔ یہ رپورٹ CNN میں تمام بڑے بڑے انگلش اور عربی اخبارات نے چھاپی ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے ایک لائن یہ بھی چھاپی ہے کہ اسرائیل سے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ رپورٹ میں، یہ UN کی رپورٹ میں یہ لکھی ہے کہ اسرائیل ایسا اس لیے کرتا ہے کہ فلسطینی علاقوں یعنی ویسٹ بینک، غزہ اور مشرقی بیت المقدس میں، ایسٹ یروشلم میں خوف پھیلا کر کنٹرول قائم رکھ سکے۔ سامنے کی بات ہے کہ جب وہ کسی بھی گھر کو خالی کروانے یا بستی کو تاراج کرنے یا سڑک کو کھودنے کے لیے کیٹرپلر کے ڈرلرز اور بلڈوزرز لے کر آئے گا گھروں کو گرانے کے لیے، اور لوگ مزاحمت کریں گے، تو اس مزاحمت کے جواب میں اگر ان کے بچوں کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے گا تو اگلی بار جب یہ زائنسٹ پروجیکٹ انہی بلڈوزرز کو اور ڈرلرز کو لے کر آئے گا تو لوگ ان سے ٹکرانے کے بجائے بھاگ جانا زیادہ پسند کریں گے، کسی دوسرے علاقے یا دوسرے ملک میں پناہ لینے کے لیے زیادہ آمادہ ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے بچوں کے لیے تو لوگ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بائی دا وے، ٹیررزم کی، دہشت گردی کی یہی تعریف ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے خوف کو، ٹیرر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے، مین کے طور پر، ذرائع کے طور پر استعمال کیا جائے، تو اس کو ٹیررزم کہتے ہیں، کہ جب ٹیرر آپ کا ذریعہ بن جائے مقصد حاصل کرنے کا۔ یہی اس UN کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ the Israeli military has repeatedly employed unreasonable, excessive and punitive force against children as a tool of control. جی ہاں، as a tool of control, deterrence and collective intimidation in the West Bank. جی ہاں، یہ as a tool of control انہوں نے لکھا ہے۔ پھر آگے اسی رپورٹ میں لکھا ہے کہ even after the October 2025 ceasefire, children continue to be killed and seriously injured with continued disregard by Israel for the ceasefire and for the protection owed to Palestinian children under international law. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے قائم کیے ہوئے سیز فائر اکتوبر 2025 کے بعد سے اسرائیل مسلسل بچوں کو قتل یا شدید زخمی کرتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نہ صرف سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ عالمی قوانین میں جنگ کے دوران بھی فلسطینی بچوں کو جو تحفظ حاصل ہے انٹرنیشنل لاء میں، اس کو بھی پامال کر رہا ہے۔ 8 months on, Israel has carried out nearly daily strikes killing over 1,000 Palestinians, including over 250 children, according to Palestinian Ministry of Health. 8 ماہ سے اسرائیل تقریباً روزانہ حملے کر رہا ہے، جن میں 1,000 فلسطینی، جن میں 250 بچے تھے، انہیں قتل کیا جا چکا ہے۔ دوستو، یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ نے اپنے ہاں نیٹیوز کو، جنہیں غلطی سے ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، ان کا قتل عام کیا تھا، ان کا جینوسائیڈ کیا تھا۔ تاریخ میں اس سے بڑا جینوسائیڈ اور کوئی نہیں ہوا۔ اسرائیل اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ میں یہ بھی ایک نظریاتی مماثلت، ایک آئیڈیالوجیکل کامنالٹی ہے کہ دونوں نے اپنی سٹیٹس قائم کرنے کے لیے وہاں ہزاروں سال سے رہنے والے وہاں کے نیٹیوز کو اجنبی، غیر مہذب اور ظالم کہا، پھر انہیں مارنا جاری رکھا اور آخرکار انہیں سرنگو کر لیا، کم از کم امریکہ میں تو کر لیا۔ اسرائیلی زائنسٹ کے مطابق اگر امریکہ یہ سب کچھ چند صدیوں پہلے کر کے سپر پاور آج بن سکتا ہے تو ان میں کیا برائی ہے؟
وہ امریکہ کے مقابلے میں تھوڑے کم جغرافیے کے لوگوں کو تھوڑے کم نمبرز میں جو ہیں ان کو قتل کر کے ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ یو این کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل کی جان بوجھ کر بچوں کو قتل کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اسرائیلی اتھارٹی کی نیت کو، انٹینٹ کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو اس رپورٹ کے مطابق ثابت کر رہی ہے کہ اسرائیل واقعی نسل کشی کر رہا ہے اپنی ایک انٹینٹ کے ساتھ، کیونکہ بچے کسی قوم کا بایولوجیکل، کلچرل اور پولیٹیکل فیوچر ہوتے ہیں، سیاسی اور ثقافتی مستقبل ہوتے ہیں۔ انہیں ٹارگٹ کرنا صرف چند افراد کو قتل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ قوم کے مستقبل پر حملہ ہوتا ہے۔ 1948 کے جینوسائیڈ کنونشن کے مطابق یہ وار کرائم ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اور دوستو یہ وہ قانون ہے جو بنا ہی اس طرح کے مظالم کو روکنے کے لیے تھا، کیونکہ نازیوں نے اس وقت تازہ ہی جپسیز، جوز اور سلاوکس کے خلاف ایسے ہی ٹارگیٹڈ، پلانڈ اور سسٹمیٹک جرائم کیے تھے۔ اتنے بڑے بڑے یہ وار کرائمز جو اس وقت تو کچھ دیر کے لیے چھپ گئے تھے کیونکہ اس طرح کا لائیو میڈیا نہیں تھا، لیکن اب نہیں چھپ سکتے، اور اس لیے بھی نہیں چھپ سکتے کہ فلسطینیوں کی چوتھی نسل، 4th جنریشن اپنے حق کے لیے لڑنا بھی نہیں چھوڑ رہی۔ یہ امریکن نیٹیوز کی طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ جو بات ترک پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے ابھی چند دن پہلے کہی وہ درست ہے کہ اسرائیل اس خطے میں ترکی سمیت ہر دوسرے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ کوئی MOU، کوئی سیز فائر مستقل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کالونیل سیٹلر پروجیکٹ سے ڈیل نہیں کر لیا جاتا۔ ترکی، پاکستان، مصر، سعودی عرب اور قطر جو نیا ریجنل فریم ورک بنا رہے ہیں وہ بھی اسی صورت میں لانگ ٹرم پیس لا سکتا ہے، دیر پا امن دے سکتا ہے اگر اس معاملے کو کہیں سیٹل کر لیا جائے۔ ایسی سیٹلمنٹ جس میں تمام مذاہب کے لوگ اس پورے خطے میں، جو فلسطین اور مقبوضہ فلسطین ہے، اس خطے میں تمام لوگ یعنی مسلمان، یہودی، ہندو، مسیحی، ایتھسٹ، یہ سب لوگ ایک ملک میں ایک طرح سے برابر ہیومن رائٹس کے ساتھ، ون مین ون ووٹ جیسے رائٹس کے ساتھ جب تک رہنا شروع نہیں کریں گے، ایکول رائٹس کے ساتھ، یہاں امن نہیں ہو سکتا۔ پورے خطے میں اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ایکسٹریمسٹ سیٹلر پروجیکٹ کے ہوتے ہوئے باقیوں سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنے جذبات کو بہت کم سطح پر رکھیں ممکن نہیں۔ آخر میں دوستو اس افواہ پر بھی بات کرتے ہیں جس پر بہت آج کل لے دے ہو رہی ہے۔ وہ بات جو ماریو کے پوڈ کاسٹ میں برازیلین صحافی اسکبار نے کہی کہ اسرائیل نے پاکستانی ٹاپ ملٹری اور سول لیڈرشپ کو یورپ میں نشانہ بنانے کی پلاننگ کی تھی، جس کے جواب میں پاکستان نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایک دھمکی دی اور وہ باز رہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ افواہ ہی ہے، کیونکہ اسرائیل اپنی وائلڈسٹ امیجینیشن میں بھی ایران سے 10 گنا طاقتور ملک کو، ایٹمی پاور کو دشمن بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ملٹری تو ہے ہی، ملٹری کا فرق تو ہے ہی، لیکن سیاسی طور پر بھی اس کی قیمت اسرائیل کو بہت زیادہ چکانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا انفلوئنس اپنے ریجن میں، یورپ میں، گلوبل لیول پر ایران سے بہت زیادہ ہے۔ پھر ایران کو ایٹمی پاور بننے سے روکنے کا جو اسرائیلی خواب ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اگر ایران ایٹمی پاور بن گیا تو اسرائیل پر ایک مستقل تلوار لٹکنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی پاور ہے اور آج سے نہیں ہے، اس کو ایٹمی پاور بنے ہوئے 28 سال ہو چکے۔ اسے دشمن بنانے کا مطلب، پاکستان کو دشمن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایٹمی تلوار ایک اور لٹک جائے گی۔ پاکستان سمندر، زمین اور ہوا تینوں جگہ سے سیکنڈ سٹرائک کی ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ایٹم بم فائر کرنے کی، اٹیک کرنے کی صلاحیت یہ سیکنڈ سٹرائک کی بھی اس کے پاس ہے۔ پھر یہ خبر اس لیے بھی ہمیں افواہ اور فیک لگتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کہیں سے بھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی، اور نہ ہی انٹرنیشنلی کسی ریپیوٹیڈ ادارے نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کی تصدیق کی۔ ہمارا اندازہ یہی ہے کہ اسرائیل کو پاکستان سے کتنی بھی کدورت ہو، کتنا بھی اس کے دل میں دکھ ہو، وہ فی الحال موجودہ حالات میں پاکستان سے براہ راست دشمنی لینے کی پوزیشن میں دور دور تک نہیں ہے۔ دوستو، مڈل ایسٹ میں، عرب خطے میں سیٹلر پروجیکٹ کا آغاز کیسے ہوا، اس پہ آپ ہماری یہ 2 ویڈیوز، اسرائیل کا قیام اور روتھ چائلڈ کی تاریخ، ضرور دیکھیں۔ اور یہاں دیکھیں تاریخ کی ان 100 کتابوں پر ہماری جاری سیریز جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی یا دیکھنی چاہیے۔